ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ بنابر روایت شب شہادت ہے نا، امام کتنے مظلوم ہیں۔ میں ایک درخواست کروں گا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ ابھی تابوت نہ لے کے آئیے گا، میں کم از کم بھی 5-10 منٹ سے زیادہ مسائل پڑھوں گا۔ میری درخواست ہے ذرا ایک مرتبہ تصور کی جگہ جملے پہ کہا، دیکھو واسطہ کیا دیا تھا، پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ۔ آپ نے کبھی امام کے لقب پہ غور کیا؟ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا لقب ہے غریب الغرباء۔ اب وہ خود بتا رہے ہیں، دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، میں غریب ہوں، غریب الغرباء۔ جو وطن سے دور ہوتا نا اسے غریب کہتے ہیں۔ مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس بھی حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہیں، انبیاء دفن ہے نا مولا کی بارگاہ میں۔ امام حسین کے پاس بھی حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر جناب قاسم۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری۔ ہر امام کے پاس کوئی ہے۔ جنت البقیع میں 4 امام اکٹھے ہیں، لیکن ایک امام ہے جو دور بھی ہیں اور تنہا بھی ہے، اکیلے بھی ہیں۔ جب ایک مرتبہ ایک شاعر لکھ رہا تھا نا، مرثیہ لکھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک نجف اشرف میں امام ہے، ایک کربلا میں ہیں 4، مدینے میں جنت البقیع میں، ایک کاظمین میں۔ امام نے کہا میں تیرے اس شعر میں اضافہ کر دوں مرثیے میں؟ امام نے کہا، اس نے فوراً کہا ہاں مولا فرمائیے۔ امام نے کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لہا من مصیبہ، کا ایک قبر توس میں ہے جو بڑے مصائب کے ساتھ ہے، وہ تب تک تنہا رہے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ کہا مولا یہ میں توس کی کون سی قبر ہے میں جانتا نہیں ہوں۔ امام نے کہا یہ بھی بنی نہیں ہے، وہاں میرا روضہ ہوگا، وہاں میرا روضہ ہوگا۔ میں آپ سے روک کے ایک درخواست کروں گا، اگر سب مجھے دیکھ سکیں، میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 20 برس پہلے میں امام کی شہادت پہ ان کے روضے میں گیا زیارت کے لیے۔ جب میں قم مقدس میں پڑھتا تھا تو میں جب گیا وہاں پہ تو مختلف تابوت لائے جا رہے تھے امام کے حرم میں۔ ایک ایسا تابوت لایا گیا جس پہ انگور تھے، اور خواتین نے برقعوں میں تابوت کو پکڑ رکھا تھا، کچھ مرد حفاظت کے لیے تھے۔ اس پہ اتنی رقت تھی کہ میری کیفیت بدل گئی، میں منقلب سا ہو گیا۔ میں آگے بڑھ کے مردوں سے پوچھنے لگا یہ خواتین تابوت کیوں لائی ہیں؟ کہا آپ سید ہیں، آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی؟ ایک ایسی روایت ہے نا، امام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا۔ بھئی امام کے سارے بھائی مدینے میں، ایک بیٹا مدینے میں، کہ امام سے زیادہ مظلومیت کسی کی نہیں۔ جو شیعہ خواتین تھی وہ ایک مرتبہ تابوت لے کے چلی۔ میں آج پیش کروں گا، سنیں گے اب اگر الفاظ کو سنیں۔ مأمون نے ایک مرتبہ امام کو دعوت دی اپنے محل میں۔ جب امام جانے لگے تھے نا تو خواجہ ابا سلط ہروی بیٹھے تھے قریب میں۔ خواجہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ اس شراب میں ہیں؟ کہا خواجہ اب اگر میں آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ میں اگر خون کی قے کر رہا ہوں گا تو رومال رکھ کے آؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا۔ اس وقت میرے سینے میں بہت تکلیف ہوگی، میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا۔ کہا مولا آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا بھی مجھے زہر دینے والا ہے۔ کہ مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ غسل و کفن کون کرے؟ کہ معصوم کا غسل و کفن صرف معصوم کر سکتا ہے۔ کہ مولا لیکن آپ کا بیٹا تو محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں، وہ حجت خدا ہے، یہاں پہ میری شہادت ہوگی وہاں میرا بیٹا آ جائے گا۔ جب میرا بیٹا آئے نا تو کہنا باپ نے بہت یاد کیا تھا۔ خواجہ ابا سلط ہروی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہ مولا آپ کے صاحبزادے آئیں گے؟ کہا میرا بیٹا آئے گا، اسے میرا سلام کہہ دینا، کہنا باپ نے بہت یاد کیا۔ میں ایک روک کے آپ کو بات ایک روک کی جملہ کہوں گا۔ ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا آخری وقت ہو نا، میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، میرا بیٹا مجھے پیار کر رہا ہو، میں دنیا سے جاؤں۔ اب میں 2 اماموں کی کیفیت پیش کروں۔ ایک امام حسین ابن علی ہے، جناب سیدہ کا برقع ہے، حسین ابن علی کا سر ہے، شمر کا خنجر ہے، بی بی کے دونوں ہاتھ گردن پہ۔ اور جب سارے انبیاء کہہ رہے تھے نا یا رسول خدا اب ہم نہیں دیکھ سکتے، اب میں نہیں دیکھ سکتا، تو ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ جناب سیدہ نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، انبیاء نے رخ موڑ لیا لیکن میں دیکھ رہی تھی جب میرے بیٹے پہ خنجر چلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 امام ایسے ہیں جن کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے۔
बस भाई इमाम गए, मामून ने इमाम को जहर दिया। इमाम ने कहा कि बाज आ जा, अपने लिए जहन्नम ना खरीद, मैं हुज्जत वक्त हूँ। इसने मुख्तलिफ अंदाज से इमाम को अज़ियत दी, कहा कि नहीं आपको ये इस्तेमाल करना होगा। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, इमाम को जहर दिया गया। भाई अजीब व गरीब आज कैफियत है, मशहद मुक़द्दस में दिल तड़प रहे होंगे, आज इमाम ज़माना मशहद में इस्तक़बाल कर रहे होंगे ना, आज सारे इमाम जा रहे होंगे इमाम रज़ा का पुरसा देने इमाम ज़माना को। आज जनाब सैयदा मशहद में खड़ी है, आबाद किस तरह ये चमन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। बस एक मर्तबा इमाम रज़ा को जहर दे दिया, इमाम ने चेहरे पे रुमाल रखा, कलेजा कटने लगा। इमाम उठे, घर तशरीफ ले आए। जैसे घर पहुंचे देखा ख्वाजा अब्बा सल्तहरवी खड़े हैं। वो रोने लगे, का मौला क्या कैफियत है। इमाम ने उंगली से इशारा किया, खामोश रहो, मेरा पूरा कलेजा कट रहा है। इमाम अपने हुजरे में चले गए, इबादत करने लगे। ख्वाजा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इतने में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत हस्ती है जो तशरीफ लाए। कहा आप कौन है, कहां से आए हैं। कहा मेरे बाबा ने बताया नहीं था, मैं मोहम्मद तकी हूं, मैं मदीने से आया हूं अपने बाबा को आखिरी लहजे में। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आए, कहा ख्वाजा हट जाना, कभी जहमत का सबब ना बनना, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकता है। का एक मर्तबा मैंने देखा हौज़े कौसर से पानी नाजिल हुआ, हुनूद का काफूर नाजिल हुआ। का हट जाओ। इमाम ने बड़ी ताजीम से गुस्ल कफन दिया, लेकिन मैं जोड़ के हाथ आपके सामने एक जुमला कहूंगा। इमाम रज़ा तड़प के कह रहे होंगे, मेरे बेटे मेरे जनाजे को कांधा ना देना, मुझे मेरे जद हुसैन याद आ रहे, उनका लाशा घोड़ों की टापों में था। अल्लाह मैंने तमाम कर दिया। बस भाई 2 मिनट की जहमत दूंगा आपको। ताबूत बरामद होने वाला है, ताबूत आने वाला है। आप जब सब आज पुरसा दीजिएगा ना, तो आज 2 हस्तियों को पुरसा देना है ना आपने, जनाब सैयदा को और इमाम ज़माना को। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, आज एक और बीबी को पुरसा दीजिएगा। उस बीबी का नाम है मासूमा कौम। वो बीबी मदीने से चली बड़ी हसरतें लेके, मुझे भाई से मिलना है। बीबी आप भी जनाब ज़ैनब की तरह भाई की मोहब्बत में सफर कर रही है, लेकिन जब बीबी कुम पहुंची तो भाई की ज़ियारत न कर सकी, इमाम की शहादत हो चुकी थी। आखिरी जुमला सुन लीजिए बड़ी ताज़ीम से। एक मर्तबा ताबूत चला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, वहां मशहद में मामून पहले पहुंच गया। कहा कि मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। ख्वाजा ने कहा खबरदार आगे न बढ़ना, मोहम्मद तक की जनाजा पढ़ा चुके। कहा वो कैसे आ गए थे। कहा तेरा मतलब नहीं है। कहा खबरदार पीछे हट जा। जब कब्र को तैयार किया तो एक मर्तबा फावड़ा जमीन पे मारा, कब्र पहले से तैयार थी जहां पे आज रोजा है। कहा इमाम रज़ा अपनी शहादत के बाद भी मौजज़ात दिखा रहे हैं। कहा पूरी खबर तैयार थी जैसे मुस्तहब्बात हैं। कहा यहाँ पे किस तरह से इतना एहतमाम किया गया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा ख्वाजा मेरे बाबा का लाशा दे दो। एक मर्तबा लाशा हाथों पे रखा इमाम रज़ा का बड़ी ताज़ीम से। इमाम मोहम्मद तकी ने कब्र मुतहर में रखा, लेकिन मैं कहूंगा मौला है इमाम मोहम्मद तकी, जरा करबला में आके देखे इमाम सज्जाद अपने बाबा के आज़ा को जमा कर रहे हैं। जब बनी असद ने पूछा क्या कर रहे हैं, कहा जब घोड़े दौड़ाए गए मेरे बाबा की आज़ा फैल गए।